اب ایک اور آیت آ رہی ہے، اہم ترین آیت ہے۔ اب ظاہر شریعت کے احکام چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں حلال و حرام کا معاملہ شروع ہوا، اب اس کے بعد نکاح کا معاملہ شروع ہوا، اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے شریعت کا، اور وہ ہے وضو کے طریقے سے متعلق اور تیمم کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے، ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ۔ اس پہ میں نے ڈیٹیل پچھلی قرآن کلاس جو تھی نا، جو 344 لیکچرز میں، اس میں مسئلہ 42 میرا ریکارڈ ہوا تھا اسی حوالے سے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں۔ یہاں پہ میں مختصراً کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے، تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ ساری کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہیں، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کوہنیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولاکم آیا، چونکہ پہلے آیا تھا ایدیاکم، تو یہاں آیا ارجولاکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولاکم آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر، یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے۔ اور دوسری شاہ جی طرف بھی دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ
آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجلکم آیا اور یہ پیچھے زمین لوٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا۔ ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے، نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیسی لاجک ہے؟ ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا۔ وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے۔ اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسح پہ شفٹ کیا۔ ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا، مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اور کئی تابعین کے اقوال اسی چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر، کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجلکم بھی موجود ہے۔ اب ارجلکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ ارجلکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک۔ اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے۔ اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے، اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔ بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یہ ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ تو وہ امام زید کو، انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے۔ یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گیا جو اپنے امام کو چھوڑ دے۔ وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔
ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی ہیں، تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موضوع دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے عمل کر کے بتایا. اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے سر دھویا تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر دیا. مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا نہیں کاٹ لو اتے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں نا. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسح کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے
کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیں. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری یہ جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے وہ مسح کر لیں. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں، چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی ہے؟ اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی تھی. تو بات کریں، خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل ہے. اب جس طرح کا مونفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا نہیں. کوئی واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، وہ خلال کریں آپ. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ غلوب نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا. اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سنت ہے. جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے.
کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے. تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار. وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا. تو مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں. تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا، پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضاء حاجت سے آیا ہے، ظاہر اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لیں. یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے. تو بس یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اپنے بازوؤں کا. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا تھا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں. اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر رہا ہوں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو. ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے اور اس میں آسانی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی. حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے. اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے. پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے. ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا.
ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں. اب لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے. میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے. ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے ان کو دھونا، پھر خشک کر کے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہن لیں جرابیں، جرابوں میں تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی ایک نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو. اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی. وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں نا. ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں. تو اس میں تو ہمارے یہ والے جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، تو وہ آپ پہنیں اور اس میں مسح کریں. اور آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ بھی مسح ثابت ہے. اب بتاؤ پاؤں پہ مسح کروں یہ جراب پہ؟ تو وہ خود ہی کہیں گے یار جراب پہن کے کر لیا، پاؤں پہ ٹریک نہ کریں. اچھا وہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ نماز پڑھائی انہوں نے، تو پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے وضو میں اس کو مسح کیا ہے یا وضو کر کے جراب پہنی تھی؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی وہ تو نماز ہماری تو نہیں ہوگی. تو ان کو یہ شک پڑ گیا. وہ کہتا ہے یار تمہیں یہ شک کیوں پڑا ہے کہ میں نے اس پہ مسح کیا ہوگا؟ میں نے وضو کرنے کے بعد بھی تو جراب پہن سکتا ہوں. کہتا نہیں سردیاں ہو سکتا ہے کیا ہو. تو اس نے بھی پھر اس کو تپایا، اس نے کہا میں نے نہیں بتانا. ٹھیک ہے نا. آپ ان کے لیے اگلا وہم ان کو ڈالیں، آپ دیابنا کو، دیوبندیوں کو عربی میں دیابنا کہتے ہیں نا، جیسے وہ بریلویوں کو بریلویہ تصغیر کے سیغے کے ساتھ. تو دیابنا ہو یا بریلویہ ہو حنفی، آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کل بغیر جراب کے ننگے پاؤں میں نماز پڑھا رہا ہو نا، تو کوئی پتہ نہیں اس نے پاؤں کا ہی مسح کیا ہو، کیونکہ کئی لوگ اب پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل ہو چکے ہیں. لہذا اب ننگے پاؤں کسی کا نماز پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دھوئے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس نے اوپر گیلا مسح کیا ہو، لہذا کڑ کڑ کے مر جاؤ یا قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. اگلا وہم بھی ڈال دیتے ہیں نا. زیادہ وہم ڈالیں گے تو ایک وقت ہے کہ یار چھوڑو بس ٹھیک ہے جس طرح کرو، یہ آ جاتی ہے اسٹیج پہ بندے پہ. تو سر جراب کو چھوڑ دے، جراب کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں کا مسح ہی کیا ہو ٹریک. اس کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے، لہذا اتنا بھی اس نے ظن نہ رکھے. باقی کتابوں میں نے ابو داؤد ابھی جو بندیوں نے ایک چھاپی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، لیکن پبلک کو ابھی تک نہیں بتا رہے. پبلک کو وہی کہانی کرائی ہوئی ہے تاکہ پبلک مشکل میں پڑے رہے اور ان کے چمڑے کے موزے بکتے رہے. ظاہر جراب تو چائنا نے بنا دی، یہ 15-20 روپے کی، چمڑے کا موزہ آپ کو 200-250 روپے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، چمڑے کا موزہ ان کی اپنی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں جہاں پہ 7 رنگوں کی پگڑیاں تیار کرتے ہیں، اور وہ ایسے مشکل رنگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے ملیں گے بھی نہیں، جب ملیں گے تو بہت مہنگے. وہ ایک کلر نکالا ہوا ہے اسموک گرے کلر. اب اسموک گرے کلر کا اگر آپ کاٹن کا جوڑا ہی خریدیں گے تو اس میں سے پگڑی بنے گی. عام حالت میں آپ پگڑی کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں آئیں آپ ہمارے مکتبے پہ آپ کو مل جائے گی پگڑی. 7 رنگ آج اناؤنس ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ پہلے پلان کیا ہے کہ ہم یہ 7 رنگ اناؤنسمنٹ کریں گے، اور وہ رنگ انہوں نے پرنٹ کروائے، پورے ملک کے اندر بھیجے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پھر خریدیں. اور عجیب و غریب قسم کے کلر ہیں، تو وہ کلر آپ کو وہیں سے ہی ملیں گے، باہر سے نہیں ملیں گے. تو پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ان کی.